حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رونق افروز حضرت جبریل امین تشریف لے آئے حضور کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل امین سے کر رہے گئے آقا اقرا پڑھیے، حضور فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہاں پر بڑے بڑے بدبختوں نے حضور کے علم پر ڈاکے بھی ڈالے اور حضور علیہ السلام کے علم پر حملے بھی کیے اور حضور علیہ السلام کے بے ادبیاں بھی کی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ مکان والد بنائے، پیسہ سارا والد صاحب کے پاس ہو، مکان بڑا عالیشان بن جائے اور مکان میں جب رہائش ہو جائے اور ساتھ والا پڑوسی اٹھ کے کہے جی یہ تو مکان اس بندے کے بیٹے نے بنایا ہے، باپ نے نہیں بنایا بیٹے نے بنایا، تو باپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو چھتر کھانا لگا لینا جی، بنایا باپ نے، پیسہ باپ کے پاس ہے، سب کچھ باپ نے کیا۔ اب بننے کے بعد جب رہائش ہو گئی کہنے والے یہ کہیں گے کہ باپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، سارا کام ہی بیٹے نے کیا گیا۔ بلا تمثیل میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہوا، قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ ذرا سوچئے جس محبوب پر یہ قرآن نازل ہوا، کیا اس قرآن میں اللہ نے محبوب کی شانوں کو بیان نہیں کیا گئے؟ اور یہاں پر لوگ بدبخت ایسے جن کے دلوں میں حضور کا عشق نہیں، پیار نہیں، انہوں نے یہ بات کہی قرآن کے اندر تو شیطان کا علم بھی موجود ہے، قرآن کے اندر تو ملک الموت کا علم بھی موجود ہے، لیکن حضور کا علم موجود نہیں۔ اور میں نے کہا کم بختو، جس محبوب پر قرآن نازل ہوا، جس محبوب پر قرآن نازل ہوا، اس محبوب کے علم کی تم نفی کر رہے ہو۔ ارے جس محبوب پر رب نے قرآن کو نازل فرما دیا، ساری شانیں ہی اسی محبوب کی گئے اس کلام پاک کے اندر۔ ہاں شیطان کا علم بھی موجود ہے، ہم شیطان کے علم کے انکاری نہیں ہے، شیطان کے پاس بڑا علم تھا، فرشتوں کے پاس بھی بڑا علم تھا، لیکن یاد رکھو جو علم رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اس علم کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس علم کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری مرتبہ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، پڑھیے، سرکار فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ تیسری مرتبہ جبریل امین عرض کرتے ہیں اقرا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ یہاں پر لوگوں نے کہا جی جبریل امین حضور کے استاد ہیں، جبریل امین حضور کے استاد ہیں، حضور فرما رہے تھے کہ میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھتا، تو جبریل پڑھا رہے تھے تو جبریل استاد ہوئے نا۔ میں نے کہا اگر تم یہ بات کرتے جبریل استاد ہے، استاد کے پاس تو سارا علم ہوتا ہے، سارا ہی علم ہوتا ہے، جبریل جو کچھ بھی لایا اس کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے تھا، اور حضور کے پاس جو علم نہ ہوتا حضور شاگرد بن جاتے۔ لیکن سنو، میں نے کہا جبریل اگر استاد ہوتے تو قرآن کے ایک ایک حرف کا جبریل کو علم ہوتا۔ میں نے کہا حروف قرآن پاک کے اندر مقطعات بھی گئے، حروف مقطعات جس طرح الف لام میم، ٹھیک ہے، کاف ہا یا عین صاد ہا میم، حروف مقطعات ہیں، ایک ایک حرف ہے۔ آج تک رہتی دنیا میں قرآن پاک نازل ہونے کے بعد آج تک کسی بندے نے حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا۔ جبریل امین جب حضور کے بارگاہ میں تشریف لائے اور آیت کریمہ حضور کے سامنے تلاوت کی حامیم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمت، میں جان گیا، علمت، میں جان گیا۔ جبریل امین پھر حروف مقطعات لے کے آئے، حضور کی بارگاہ میں تلاوت کرتے حضور نے فرما دیا علمت، میں جان گیا، مجھے پتہ لگ گیا کہ رب کیا فرمانا چاہتا ہے۔ جبریل امین آگے سے عرض کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا علم، میں تو نہیں جان سکا اس کے اندر کیا معلوم ہے، اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے، حامیم کا مطلب کیا ہے، الف لام میم کا مطلب کیا ہے، الف لام میم را کا مطلب کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے۔ آقا میں تو نہیں جان سکا، لیکن مصطفیٰ فرما رہے ہیں علم تو میں جان گیا، علم تو میں جان گیا، علم تو میں جان گیا۔ 3 مرتبہ مصطفیٰ نے فرمایا میں جان گیا، لیکن جبریل امین 3 مرتبہ گئی حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا علم، لا علم، لا علم، میں نہیں جان سکا۔ اور میں نے کہا بدبختو، حضور کا استاد جبریل کو ماننے والوں، اگر جبریل استاد ہوتے تو جبریل کو بھی پتہ
ہوتا کہ حامیم کا مطلب کیا ہے, الف لام میم کا مطلب کیا ہے, الف لام میم را کا مطلب کیا ہے, کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا استاد کے پاس سارا علم ہوتا ہے. جبرائیل تو خادم تھا, وہ بھی ادنا سا خادم تھا, رب کی طرف سے میسج لے کے آتا, حضور کی بارگاہ میں آ کے پہنچا دیتا. میں نے کہا جبرائیل کو استاد مت مانو, اللہ رب العالمین نے حضور کو خود پڑھایا ہے, اللہ رب العالمین نے خود پڑھایا ہے. اور حضور جو فرما رہے تھے نا مانا بھی قاری میں نہیں پڑھنے والا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی انسان یا کسی فرشتے سے نہیں پڑھنے والا, مجھے خود خالق کائنات نے پڑھا دیا ہے, مجھے خود خالق کے کائنات نے پڑھا دیا ہے, میں کسی اور سے نہیں پڑھنے والا. آئیے آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب. اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ اعلان نبوت اور اظہار نبوت سے پہلے نہیں پڑھتے تھے, بلکہ میں نے آپ کو پڑھا دیا. آپ کسی سے بھی نہیں پڑھتے تھے, میں نے آپ کو پڑھا دیا. ولا تخطه بیمینک, اور اپنے ہاتھ مبارک سے آپ مت لکھیے, آپ اپنے ہاتھوں سے مت لکھیے. یہ ہمارا ایک نظریہ ہے, یہ دنیا داری ہے. دنیا کے اندر جو زیادہ علم حاصل کرے ہم کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے, جو زیادہ خطوط کرے, خط لکھے, ہم کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا ہے. لیکن رب نے فرمایا ولا تخطه بیمینک, اے پیارے محبوب آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھنا. ادھر لوگ پڑھے تو علم والے بن جاتے ہیں, رب حضور کو فرما رکھا ہے حضور آپ نے نہیں لکھنا, آپ کا علم بلند ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اذا ارتاب المبطلون. رب العالمین نے فرمایا محبوب اگر آپ لکھیں گے تو باطل اور جھوٹے لوگ یہ شک کریں گے. حضور اس لیے لکھتے تھے کہ حضور پڑھنے کے بعد بھول جاتے تھے, حضور پڑھنے کے بعد بھول جاتے تھے. رب نے فرمایا حضور آپ کی شان میں کوئی یہ بات کرے کہ حضور پڑھتے تھے پھر بھول جاتے تھے, اور اس بھولنے کی وجہ سے حضور لکھ لیا کرتے تھے. ہماری ذات کو یہ بھی قبول نہیں ہے. آپ نہیں لکھیں گے تو لوگ یہ شک نہیں کریں گے کہ حضور پڑھنے کے بعد بھول جایا کرتے تھے. لکھتا وہی ہے جو پڑھنے کے بعد بھول جائے. اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سنقریو کا فلا تنسا, ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے, ایسا پڑھائیں گے, ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. آپ کی شان تو یہ ہے, لکھتا وہ ہے یار جو پڑھنے کے بعد لکھنے کے بعد بھول جائے. جو جس کو بھولنے کا مرض لگا ہو وہ لکھے نا, اس کو وہ محفوظ کرے. آقا آپ نہ لکھیے, آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ جو آئے اس کو محفوظ کر لیں, جو آئے اس کو آپ نیچے لکھتے رہے کاغذوں پر. آپ کی شان نہیں ہے حضور, آپ کی شان یہ ہے, آپ کا مقام یہ ہے سنقریؤک فلا تنسا. اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. ایک اور وجہ بھی تھی کہ حضور نے لکھا کیوں نہیں. اللہ رب العالمین سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا, اتنی محبت تھی کہ حضور کے عشق نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں قلم سے لکھوں, قلم اوپر ہو اللہ کا نام نیچے ہو. اتنا پیار تھا, اتنی مودت تھی اللہ سے, اتنا عشق تھا اللہ سے حضور کو. حضور نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں قلم اٹھاؤں, قلم سے اللہ کا نام لکھوں, اللہ کا کلام لکھوں, اللہ کا کلام نیچے ہو اور قلم اوپر ہو, یہ مجھے گوارا نہیں. جب حضور کا عشق اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب اس لیے نہیں لکھ رہا کہ میرے نام کے اوپر حضور کا کلم آ جائے, جب یہ عشق دیکھا, جب یہ پیار دیکھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں, آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے نام پر آپ کا قلم نہ آئے. اگر آپ اتنا پیار کرتے ہیں تو ذرا سوچئے میں بھی آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے پیدا تو فرما دیا, میں نے آپ کا سایہ نہیں بنانا, اس لیے سایہ نہیں بنانا کہ آپ کے سائے پر کسی انسان کا پاؤں نہ آ جائے, کسی انسان کا پاؤں نہ آ جائے. ادھر سے حضور اللہ سے پیار کر رہے گئے, ادھر سے اللہ محبوب سے پیار کر رکھا گئے. یار کائنات کے اندر کوئی ایسا بندہ دکھاؤ تو صحیح جس کو رب نے انسان بنایا ہو, جس کا اللہ رب العالمین نے جسم بنایا ہو. سورج ادھر ہو, بندہ یہاں کھڑا ہو, یہاں پہ سایہ محسوس نہ ہو, سایہ نظر آتا ہے. لیکن کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ انسان بنایا, جسم بھی عطا فرمایا. سورج ادھر ہے, سورج یہاں پہ ہو تو سایہ یہاں پہ نظر آتا ہے.
گئے، لیکن حضور یہاں پہ تشریف فرما گو، سورج ادھر سے عکس دے رکھا گو، روشن ڈال رکھا گو، تو حضور کا سایہ نظر نہیں آتا، اس لیے سایہ نہیں بنایا کہ کسی انسان کا پاؤں جو ہے میرے محبوب کے سائے پر بھی نہ آ جائے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔